الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی۔ فقہ حنفی میں وطر جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے۔ اب دیکھیں، عجیب منطق ہے ان لوگوں کی۔ فقہ حنفی کے ہر مسئلے پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے، ہر مسئلے پہ اعتراض، اور پھر یہ نہیں بتانا ہوتا کہ ان کا مسئلہ کن آیات سے یا کن احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں کتمان علم کرتے ہیں، اس میں چھپاتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں، بعضی چیزیں بیان کرتے ہیں اور بعضی چیزیں بیان نہیں کرتے۔ تو اب وطر کے حوالے سے یاد رکھیں کہ وطر فقہ حنفی میں مفتبی قول کے مطابق وطر واجب ہیں۔ اب وطر کا وجوب جو ہے وہ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ وطر جب احادیث وطر پر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، وطر میں ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی جس سے معلوم یہ ہوگا کہ وطر جو ہے وہ نفلی نماز ہے، اور نمبر دو، ہمیں وطر میں ایسی چیزیں احادیث میں مل رہی ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وطر جو ہے وہ واجب اور ضروری ہیں۔ اس لیے فقہاء احناف نے اس پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، اور دلائل سے اس جانب کو راجح قرار دیا کہ وطر جو ہے وہ واجب ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے کہا جی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے وہ وطر نفل ہے، سنت ہے، اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ وطر واجب ہے۔ اس یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تو اس کے وجوب اور اس کے استحباب کا مسئلہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے نا۔ حدیث میں تو دونوں چیزیں آ گئی ہیں، لیکن حدیث میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا کہ یہ نفل نہیں ہے، اس کی نفل ہونے کا انکار تو نہیں کیا گیا، یا اس کے وجوب کا انکار تو نہیں کیا گیا نا۔ اب دونوں پہلو جب اس میں پائے جا رہے ہیں تو بعض فقہا نے، ائمہ نے اس کے نفل ہونے کی طرف چلے گئے اور بعض اس کے وجوب کی طرف چلے گئے۔ یہ تو اجتہاد کا تقاضا تھا، لیکن اس اجتہادی مسئلے کو یوں ظاہر کرنا کہ فقہ حنفی کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ واجب کیسے قرار دے دی ہیں، یہ تاثر دینا عوام میں، یہ سراسر غلط ہے۔ تو فقہ حنفی میں وطر جو ہے، اب وطر کے نفل ہونے پر مثال کے طور پر نفل کی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ نفل میں آپ عبادت تھوڑی بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، اس لیے 5 7 جو ہے 5 7 9 یا 3 یا 1، یہ تمام تعداد جو ہے وہ حدیث میں مل رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اور یہ بھی مل رہا ہے کہ سواری پر اس نماز کو پڑھا گیا، کان یوتر علی البعیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعیر پر، اونٹ پر وطر کی نماز پڑھی، تو یہ چیزیں بھی مل رہی ہے، اور دوسری طرف وجوب کے دلائل بھی مل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ وطر پہلے نفل تھے، ٹھیک ہے نا، بعد میں اس کے نفل سے یہ وجوب کی طرف آ گیا، تو فقہ حنفی میں اس کا جو حکم ہے وہ وجوب کا ہے۔ اب فقہ حنفی کے پاس کون سے دلائل ہیں اس کے وجوب پر، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ لوگ آپ کو نہیں بیان کریں گے کہ فقہ حنفی کے پاس جو ہے وہ کون سے دلائل ہیں اور کن دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ وطروں کو واجب قرار دے رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ اپنے رات کی جو آخری نماز ہے وہ وطر بناؤ، اجعلوا، تم بناؤ اپنی رات کی آخری نماز وطر۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 998 اور صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے 1754۔ اب بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے جس سے فقہ حنفی کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اور ضابطہ یہ ہے الامر للوجوب، کہ حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہم نے وطر کے وجوب کا استدلال کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور حکم وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے وطر جو ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے، واجب ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر دوسری حدیث سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ تم وطر کی نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تم صبح کرو، یعنی طلوع فجر سے پہلے وطر کی نماز پڑھ لو۔ یہاں بھی امر کا صیغہ آیا ہے،
وطر کا لفظ امر کا صیغہ تو یہ اس کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1764 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی میں 468 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ میں 1189 یہ حدیث، اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہے، یہ میں نے چند ایک حوالہ جات آپ کو دے دیا، اسکرین پر بھی ہم انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ وطر کیا ہے، واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وطر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہ پڑھا تو کوئی بات نہیں ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وعید ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے وطر نہیں پڑھا، وطر حق ہے، جس نے وطر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے سنن ابی داود میں 1419 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وطر ہی، کہ جو سو گیا وطر کو چھوڑ کر اور اس سے وطر نہیں پڑھے، جب آنکھ کھلی تو یعنی صبح کا وقت ہو گیا تھا، وطر کا وقت گزر گیا، تو اس کو کیا چاہیے، فلیصلی، تو وہ اس کی بعد میں اس کی قضا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر، یہ حدیث مبارکہ دار قطنی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور اسی طرح یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے۔ سیاہ ستہ میں ترمذی شریف میں حدیث نمبر 466 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلیصلی اذا اصبح، وہ وطر پڑھے جب صبح ہو جائے، یعنی صبح کے وقت اٹھا ہے تو اس وقت وطر کی قضا کر لے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وطر واجب ہے، اس لیے اس کی قضا کی جا رہی ہے۔ اگر وطر واجب نہ ہوتے تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے سنن ابی داود میں 1431 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس لیے فقہ حنفی پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کے دلائل پر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق